السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے دنیا میں ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے۔ جمعہ کا مبارک دن حدیث شریف میں موجود ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ جائز سوال ہونا چاہیے، ناجائز سوال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں بلایا، اپنا مہمان بنایا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے بھائیوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہم نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سننا شروع کیا تھا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھنے کے بعد اور مبارک زندگی کو سننے کے بعد ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو وہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی سے محبت کرنے والے تھے۔ ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے جتنی محبت ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ محبت ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتی سے تھی۔ اور میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخرت کے سفر کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کی تھی۔ تاریخ کا اگر سب سے زیادہ کوئی خوبصورت دن شمار ہوتا ہے، سب سے اچھا کوئی دن شمار ہوتا ہے، وہ دن جس دن میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لاتے ہیں۔ اور تاریخ کا اگر صدمے والا کوئی دن شمار ہوتا ہے، جس دن میں بہت زیادہ صدمہ کیا جا سکے، تو وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا دن تھا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو ہمارے آقا کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ اکرام کی بہت لمبی چوڑی جماعت، علماء نے 1 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام کا تذکرہ کیا۔
1,00,000 سے بھی زائد صحابہ کرام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے سفر میں موجود تھے۔ عرفات کے میدان میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ اس میں سے ایک بات تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، انک میت و انہم میتون۔ میرے صحابہ کرام سن لو، آج تمہارا اور میرا آمنا سامنا ہے، میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں، تم میرے درمیان میں موجود ہو سکتا ہے آئندہ تمہاری میری ملاقات نہ ہو جائے، پتہ نہیں کب دنیا سے رخصت ہو جانا ہو جائے۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر صحابہ کرام کو متوجہ فرمایا اور صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام سن لو، یہاں پر تم لوگ موجود ہو، میں جو باتیں تمہیں بتلا رہا ہوں، ہمارے نبی صحابہ کرام سے عرفات کے میدان میں یہ کہہ رہے ہیں، یہاں پر تم لوگ موجود ہو، میں جو باتیں تمہیں بتلا رہا ہوں غائبین تک، یعنی جو یہاں پر موجود نہیں ہے ان تک پہنچا دینا۔ اس میں خاص 2 باتیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ نمبر 1 الصلاۃ، میرے امتیوں اگر اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، سر بلند ہو کر جینا چاہتے ہو، آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہو، دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہو، تو نماز کو کبھی مت چھوڑنا۔ الحمدللہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ ان کی نمازوں کو قبول فرمائے، لیکن دوسری بات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ذکر فرمائی، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم مت کرنا، جو تمہارے ہاتھ نیچے کام کرتے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنے محلے کا حاکم بنایا ہے، کسی کو اپنی فیکٹری کا حاکم بنایا ہے، کسی کو اپنی دکان کا حاکم بنایا ہے، کسی کو مسجد کا حاکم بنایا ہے، کسی کو مدرسے کا حاکم بنایا ہے۔ حاکم کا معنی ذمہ دار بنایا ہے، اپنی ذمہ داری کو اچھی طریقے سے نبھاتے رہنا، یہ مت کرنا کہ لوگوں کے آنکھوں میں دھول ڈلتے چلے جاؤ، لوگوں کو دھوکہ دیتے چلے جاؤ۔ ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے تو اس ذمہ داری کا احساس بھی تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے ہاتھ نیچے جو کام کر رہے ہیں ان پر زیادتی کا معاملہ نہ کرنا، ہو سکتا ہے انہی کی وجہ سے اللہ تمہیں روزی دیتا ہو۔ آج بہت سے لوگ ہیں دکان پر اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ بڑا غلط سلوک کرتے ہیں، بڑا برا برتاؤ کرتے ہیں، کبھی ماں کی گالی دینے پر بھی وہ سوچتے نہیں ہیں، باپ کی گالی دینے پر بھی وہ سوچتے نہیں ہیں۔ علماء جانتے، حدیث شریف میں لکھا ہے، جب اس کا دل ٹوٹ جائے تو اس کا دل کا ٹوٹ جانا یہ اللہ کے عرش کو ہلانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس غریب کی وجہ سے اللہ تمہیں روزی دے رہے ہو، اور حدیث شریف میں فرمایا ہر گناہ کی سزا ہو سکتا ہے اللہ پاک معاف کر دے۔ بولو اللہ بڑا کریم ہے۔ پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، صرف ایک مرتبہ کہہ دیا جائے استغفر اللہ، کہو استغفر اللہ۔ اللہ آسمان پر فرماتے میرے بندے تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا، اور ایسا معاف کیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ زندگی میں جتنے بھی گناہ ہو جائے اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے، چاہے تو ان کی سزا کو آخرت پر چھوڑ دے، لیکن ظلم اللہ پاک دنیا میں اس کی سزا دیتے ہیں۔ ظالم کو کبھی بولو اللہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ نے مجھے پوری دنیا کا سفر کروایا۔ علماء جانتے ہیں حضرت شیخ سعدی بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کی کتابیں مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے پوری دنیا کا سفر کرایا، پوری دنیا میں کئی جگہوں پر میں گھما ہوں، میرے 30 سال گھومنے میں گزر گئے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں 2 آدمیوں کو تلاش کیا، 2 آدمی مجھے اپنی زندگی میں کبھی نہیں ملے ہیں۔ نمبر 1 جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہو، سخاوت کی ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو، بولو ویسا
کبھی نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو اللہ پاک دیتا ہی چلا گیا ہے اور وہ دن بدن امیر ہی بنتا چلا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ دوسرا آدمی جس نے کسی پر ظلم کا معاملہ کیا ہو، جس نے کسی پر ذاتی کا معاملہ کیا ہو، جس نے کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، ویسا بھی کبھی نہیں ہوا ہے، بلکہ ظالم کو اللہ پاک ضرور پکڑتے ہیں۔ بولو آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے یا نہیں؟ اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے بچوں سے محبت ہے، مجھے بھی اپنے بچوں سے محبت ہے۔ جب ہمارے بچے کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے، چاہے ہم کتنے بھی بڑے نمازی کیوں نہ ہو، کتنے بھی بڑے حاجی کیوں نہ ہو، کتنے بھی بڑے دیندار کیوں نہ ہو، لیکن میرے بچے کے ساتھ برا سلوک کیا، بولو مجھے برداشت، بولو نہیں ہوگا، میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ حدیث شریف میں لکھا ہے، صحیح حدیث میں، ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ برا سلوک کیا جائے تو بولو اللہ اسے چھوڑتے نہیں ہیں، پکڑتے ضرور ہیں۔ بے نمازی کو ہو سکتا ہے مہلت مل جائے، شرابی کو ہو سکتا ہے مہلت مل جائے، زیناکار کو ہو سکتا ہے مہلت مل جائے، لیکن کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کو مہلت ضرور ملتی ہے، لیکن پکڑ بھی ضرور ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے۔ ہمارے نبی نے خاص طور پر یہ نصیحت فرمائی، اب حج کے سفر سے واپسی ہوئی، مدینۃ المنورہ پہنچے تو آپ مرض الوفات میں مبتلا ہو گئے، یعنی ایسی بیماری جس بیماری میں آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کبھی آپ کو بخار ہوتا تھا، بخار کی وجہ سے بخار اتنا شدت اختیار کر جاتا تھا، کبھی بے ہوشی ہوتی تھی، کبھی ہوش آتا تھا، کبھی بے ہوشی ہوتی تھی۔ آپ کی مختلف بیویاں تھیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کی تمام بیویوں کو جمع کیا اور کہا کہ تمام کی تمام بیویوں تم مجھے اجازت دے دو، میں اپنی زندگی کے آخری دنوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے یہاں گزارنا چاہتا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انصاف کرنے والے تھے، ارے دنیا کو انصاف کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے، تو آپ کی مبارک زندگی پر بولو کوئی انگلی رکھ سکتا نہیں ہے، بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف شان والے نبی ہیں تو دوسری طرف بیوی کے بہترین شوہر بھی ہیں، بیٹوں کے بہترین باپ بھی ہیں، بیٹی کے بہترین باپ بھی ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر بولو کوئی انگلی رکھ سکتا نہیں ہے۔ تمام کی تمام بیویوں نے اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے یہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام گزر رہے ہیں۔ لاڈلی بیٹی فاطمہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی، اور ہمارے نبی کے صحیح حدیث کے الفاظ، میرے جگر کا ٹکڑا، میرے دل کے ٹکڑا، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے رب العالمین کو تکلیف پہنچائی، وہ لاڈلی بیٹی فاطمہ۔ ارے بیٹیوں کو اپنے باپ سے بڑی محبت ہوتی ہیں، بیٹیاں اپنے باپ کے پیچھے بڑی دیوانی ہوتی ہے، باپ کو کبھی بھولتی نہیں ہے، باپ کو ہمیشہ بیٹیاں یاد رکھتی ہے۔ آج کے زمانے کی بیٹیوں کے دلوں میں اللہ نے باپ کی بڑی محبت رکھی ہوتی ہے، تو بولو فاطمہ جیسی شان والی کوئی بیٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ اب بیٹی فاطمہ یہ برداشت نہیں کر سکتی ہے، میرے ابا کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، میرے ابا کو سخت بخار ہے۔ میں مختصر آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی نے ہم سے کیسی محبت فرمائی ہے، اور جس نبی نے ہم سے محبت فرمائی اس نبی کے امتی ہو کر ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، ہماری نمازوں کے کیا حال ہیں، ہم خود اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہے، اور کبھی ہوش آ رہا ہے، کبھی بے ہوشی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے صحابہ کرام ستاروں کے مانند ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابی کے سہارے سے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں، یہ بخاری شریف کی حدیث موجود ہے، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ، ایک اور صحابی کے اللہ کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، پیر لڑک رہے تھے، زمین پر رکھے نہیں جاتے تھے۔ علماء نے یہاں سے مسئلہ ذکر کیا ہے، اگر کوئی آدمی اس درجے کا بیمار ہو، اس حد تک بیمار ہو کہ وہ دو آدمیوں کے سہارے سے
سے مسجد میں آ سکتا ہے تو اسے مسجد میں آ کر ہی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن ہم تو چھوٹے سے چھوٹے عذر میں جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ جماعت کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، آخرت کا نفع ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کرام کے سہارے سے اماں عائشہ فرماتی میرے نبی مت جائے، آپ کے اندر چلنے کی طاقت نہیں ہے، آپ کے اندر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، آپ کا جسم کمزور ہو چکا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا عائشہ تو مجھے روک نہیں، آج امت کو آخری مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں، امت کا آخری مرتبہ دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، مسجد میں آنے کے بعد آپ خلاف عادت منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور وہاں پر بھی آپ نے نماز کی وصیت فرمائی، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم نہ کرنے کو کہا، ماتحتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اس وقت میں نے ابو بکر کو دیکھا، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا دل باغ باغ ہو گیا، اور ہمارے نبی نے فرمایا یہ ستارے ہیں جن کے نقش قدم پر چلو گے اللہ تمہیں سیدھا راستہ نصیب فرما دے گا۔ لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے سیرت لکھنے والوں نے کہ آخری وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا، بیٹی فاطمہ بالکل قریب ہے، اپنے ابا کو چھوڑتی نہیں ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا۔ اماں عائشہ فرماتی میرے محبوب پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال ڈال کر اپنے منہ پر اس کو چھڑکتے تھے، اور فرمایا موت سے زیادہ بولو کوئی سخت چیز نہیں ہے۔ لیکن دروازے پر کسی نے اجازت مانگی، کیا اجازت؟ مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ بولو ہمارے ابا بیمار ہو، اللہ ہر ایک کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کے ماں باپ کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرمائے، ہر ایک کو سہولت والی زندگی اور ہر ایک کا ماں باپ کا سایہ ہم پر قادر قائم و دائم فرمائے۔ اس وقت ہم سے کوئی اجازت مانگے تو ظاہر بات ہے غصہ آ جاتا ہے۔ فاطمہ بیٹی کہنے لگی ارے ایسا دیہاتی کون ہے میرے ابا پریشان ہے اور اس کو اجازتوں کی پڑی ہے۔ سیرت کی کتاب لکھنے والوں نے لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گیا اور اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ کے الفاظ سن لیے، اور فرمایا بیٹی فاطمہ تم کس پر غصہ کر رہی ہو؟ تم کسے دیہاتی کہہ رہے ہو؟ ارے یہ تو وہ ہے جس نے آج تک کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی ہے، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے، یہ تو تیرے ابا کا مرتبہ ہے کہ اجازت لی جا رہی ہے۔ وہ کون تھے؟ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام، روح نکالنے والے فرشتے۔ بولو ہر ایک کے پاس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ہر ایک کا یہ ایمان ہے کہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا بولو چھوڑ دینی ہے۔ اب روح نکالتے نکالتے گھٹنے کے قریب پہنچے، ہمارے نبی نے فرمایا اسرائیل مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے، اور ایسی سخت تکلیف زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ میں نے طائف میں پتھر کھائے، بولو ہمارے نبی کو پتھروں سے مارا کہ نہیں مارا؟ لیکن ہمارے نبی فرماتے میں اتنا دکھی نہیں ہوا۔ احد میں دانت مبارک کو شہید کیے گئے، اتنا دکھی نہیں ہوا۔ لوگوں نے گالیاں دی، پریشان کیا، دھکے دیے، کانٹے بچھائے، طرح طرح کی تکلیفیں دینے میں بولو کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ تکلیفیں لوگ دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم میں کوئی فالٹ ہو۔ میرے پیارو ہمارے نبی سے زیادہ اچھا کوئی تھا؟ بولو نہیں تھا، پھر بھی تکلیفیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی، اور وہ تکلیف پہنچانے والے کوئی پرائے نہیں تھے، اپنے ہی تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو گے، دکھ دینے والے بولو پرائے نہیں ملتے ہیں، دکھ دینے والے اپنے ہی ملتے ہیں۔ چونکہ ہر ایک زبان میں کتابیں موجود ہیں، ہم پڑھ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے دل کو تسلی دے سکتے ہیں کہ محبوب دو عالم کو پریشان کیا گیا تو بولو ہم ہمارے نبی سے بڑھ گئے ہیں؟ نعوذ باللہ نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی اونچا ہو سکتا نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شادی سے ہوتی تھی، پلاننگیں ہوتی تھی، جیسے آج کل مسجد میں بیٹھ کر برائیاں ہوتی ہے، غیبتیں ہوتی ہے، آج کل مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں۔ جہاں فرشتے والے ماحول میں بھی ہماری زبان غیبت سے باز نہ آئے، ہماری زبان کسی کے بارے میں بکواس کرنے سے باز نہ آئے، تو پھر میرے پیارو ہم اللہ سے کیا رحمت کی امید کر سکتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں جہاں اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرواتے ہیں، پھر ہم مغفرت کی دعائیں کرواتے کرواتے
اپنی زبان سے غیبت میں لگ جائے، اپنی زبان سے کسی کی برائی کرنے میں لگ جائے۔ اللہ رب العالمین بڑا دیکھنے والا ہے، بڑا پرکھنے والا ہے، بڑا جاننے والا ہے۔ اگرچہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ضرور ہوتی ہے، لیکن کبھی نہ کبھی پکڑ بھی بولو ضرور ہوتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکالتے نکالتے گھٹنے کے قریب پہنچے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اسرائیل مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ اب ملک الموت پیچھے ہو گئے۔ کہا اللہ کے نبی میری کیا ہمت، میری کیا طاقت کہ میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں، میں آپ کو دکھ دوں۔ ارے میں آپ کو تکلیف دینا بولو چاہتا نہیں ہوں، میں آپ کو دکھ دینا نہیں چاہتا ہوں، میری کیا مجال، میری کیا ہمت۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل میں جانتا ہوں تو مجھے تکلیف دینا نہیں چاہتا ہے، تو مجھے دکھ دینا نہیں چاہتا ہے، اس کے باوجود مجھے شدت کا دکھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود مجھے شدت کی تکلیف ہو رہی ہے۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے جب انسان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارتا ہے، تو اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے آٹے میں سے بال کو نکال دیا گیا ہو۔ لیکن زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں، ہمیشہ مسجدوں میں بیٹھ کر غیبت کرنے میں، ہمیشہ اللہ کو ناراض کرنے میں، ہمیشہ جھوٹ بولنے میں، نمازوں کو چھوڑنے میں زندگی گزرتی ہے، تو بولو موت تو کسی کی مرنے والی نہیں ہے، موت تو ہر ایک کو کھائے گی، موت کسی کی مری نہیں ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کبھی کبھی روح کو گھٹنوں میں روک کر عذاب دیا جاتا ہے، کبھی حلق میں روک کر عذاب دیا جاتا ہے، کبھی پیٹ میں روک کر، کبھی سینے میں روک کر، کبھی حلق میں روک کر عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے آخری وقت کو آسان فرمائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اسرائیل مجھے سخت تکلیف ہو رہی۔ حضرت اسرائیل نے فرمایا اللہ کے نبی میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل میری ایک درخواست ہے، اس درخواست کو قبول کرو گے؟ میری ایک ریکویسٹ ہے، اس ریکویسٹ کو قبول کرو گے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی تو ملک الموت نے کہا فرماؤ اللہ کے نبی کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسرائیل میں جانتا ہوں تو مجھے تکلیف دینا نہیں چاہتا ہے، اس کے باوجود مجھے شدت کا دکھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود مجھے شدت کی تکلیف ہو رہی ہے، تو میرے جن گنہگار امتیوں کو تو تکلیف پہنچائے گا، معلوم نہیں ان کا کیا حال بنے گا۔ اس لیے اسرائیل آج میری ایک درخواست ہے، قیامت تک کے آنے والے میرے گنہگار امتیوں کو جتنی تکلیف تو پہنچانا چاہتا ہے وہ ساری کی ساری تکلیف میں محمد کے سینے پر ختم فرما دے، لیکن میری امت کو دکھ مت پہنچانا، میری امت کو تکلیف مت پہنچانا۔ میرے پیارو بولو ہمارے ماں باپ سے زیادہ کون ہم سے محبت کرتا تھا؟ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ آخری وقت میں پہچان ختم ہو جاتی ہے، باپ جاتا ہے بیٹے کو بولو نہیں پہچان سکتا ہے، بیٹا جاتا ہے باپ کو نہیں پہچان سکتا ہے، لیکن صحابہ بیان فرماتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ اطہر میں اتارا گیا، اس وقت ابھی کچھ ہو حرکت کر رہے تھے اور ایک ہی بات تھی ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دینا، مولا میری امت کو معاف کر دینا، مولا میری امت کو معاف کر دینا۔ جس نبی نے اپنی امت کے ساتھ اتنا شفقت کا معاملہ کیا، اتنا مہربانی کا معاملہ کیا، اور آج اسی امتی نے نماز کو جمعہ کے ساتھ خاص کر دیا۔ فجر کی نماز میں بس مسلمان اپنی زندگی میں پریشان ہونے کی باتیں کرتے ہیں۔ مسلمان پریشان ہے، بے شک پریشان ہے، پیدا کرنے والے اللہ نے پریشان نہیں کیا ہے، بلکہ ہم اپنے اعمال سے پریشان ہوئے ہیں، ہم اپنے گناہوں سے پریشان ہوئے ہیں۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھول گئے ہیں کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کے اوصاف کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کو مسجد میں کیسا رہنا چاہیے تھا، مسلمان کو گھر میں کیسا رہنا چاہیے تھا، مسلمان کو بازار میں کیسا رہنا چاہیے تھا، مسلمان کی راتیں کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے دین کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا۔ ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھولے ہیں،
جس کے نتیجے میں پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ جمعہ کا مبارک دن ہے میرے پیاروں، نیت کرو فجر کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کریں گے۔ فجر کی نماز میں ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزر جائے تو یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے ہم گزرے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کی زبان کو چوپ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کسی کے بارے میں اچھا بول نہیں بول سکتے ہیں، اس کے بارے میں برا بولو ہرگیز نہیں بولنا چاہیے۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے جتنی پکڑ زبان کے گناہ پر جلدی ہوتی ہے اتنی کسی اور گناہ پر جلدی ہوتی نہیں ہے، اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، ہمارے نبی کی احسانات ہم پر بہت زیادہ ہے، جتنا بھی ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو درود پاک کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی وہ سنتیں پڑھ لے، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں اور استغفار میں لگ جائے۔